بزرگوں دوستوں، ہماری اسلامی اہم عبادتوں میں ایک عبادت روزہ جو ایک مہینے کی شاق عبادت، اس کے بڑے فوائد ہیں. آپ تفصیلی خطابات اس موضوع پر سنتے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. ڈھال کا کام کیا ہے کہ آدمی کو مد مقابل کی وار سے بچائے. گناہوں سے ڈھال ہے، جہنم سے ڈھال ہے. جب روزے دار روزے میں ہوتا ہے، گناہ کا ارادہ دل میں پیدا ہوتا ہے، چونکتا ہے کہ آخر وہ کس کے لیے روزہ ہے، کس کے لیے اس نے اپنی بھوک پیاس چھوڑ رکھی ہے، کس کے لیے اس نے اپنی جائز بیوی کو چھوڑ رکھا ہے. اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے. وہ جان رہا ہوتا ہے کہ رب العالمین عرش سے اس کو دیکھ رہا ہے. سخت نگہداشت ہے رب العالمین کی. وہ کہیں بھی ہو، گھر کی تنہائی میں بھی ہو، اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، اللہ کے علم سے باہر نہیں. تو انسان کے اندر روزہ گناہوں سے بچنے کا داعیہ پیدا کرتا ہے، جذبہ پیدا کرتا ہے. اور جب آدمی گناہوں سے اس طرح بچ جائے تو گویا جہنم سے بچاؤ اختیار کرتا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کی روایت ہے، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت ان عملوں سے گھیری گئی ہے جن کا بجا لانا نفس پر شاق ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری میں نفس پر مشقت ہوتی ہے، انسان کو چاہیے کہ صبر کرے. گناہوں کو چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے، انسان کو چاہیے کہ صبر کرے. تو ناپسندیدہ یعنی نفس پر شاق گزرنے والے اعمال کرنے کے بعد جنت میں جائے گا. اور جہنم کا کیا ہے؟ وہ تو شہوات سے گھڑی گئی ہے. نفس کو بے لگام کر دو، نفس کی بری شہوت کے پیچھے دیوانہ وار دوڑتے چلے جاؤ. بے لگام شہوت تم کو جہنم میں لے جائے گی، ہلاکت میں لے جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب فرمایا، روزے کا فائدہ دیکھیے. کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر. متفق علیہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اے نوجوانوں، تم میں کا جو شادی کی طاقت رکھتا ہو جسمانی اور مالی اعتبار سے، وہ جلدی شادی کرے، کیونکہ شادی نگاہوں کو پست رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. یہ احسن اسم تفضیل کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو شادی شدہ ہو کر کے بھی گناہ کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شادی شدہ ہونے کے بعد گناہ کے لیے کوئی وجہ جواز نہیں رہ جاتی. اور اسی لیے اسلام میں کنوارے مرد اور عورت زناکار کی سزا کے مقابلے میں بہت زیادہ سنگین سزا شادی شدہ زناکار مرد اور عورت کی ہے کہ اسلام میں اس کی سزا تو رجمی ہے، پتھر مار مار کے مار ڈالنا. تو کہا گیا ہے نوجوانوں، جو تم میں کا شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے، کیونکہ شادی نگاہوں کو پست رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. جو اس کی طاقت نہ رکھے، یعنی جو شادی کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو، کچھ مجبوری ہو اس کے ساتھ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو وہ روزہ رکھے. فرض روزے تو رمضان کے سب پر فرض ہے. کیا شادی شدہ کیا بالغ ہو گیا روزہ فرض ہو گیا، اور عادت لگانے کے لیے پہلے ہی سے روزہ رکھوانا چاہیے بچوں کو. لیکن نفلی روزے کی کثرت کرو، کیونکہ روزے کے اوقات میں لذتوں سے نعمتوں سے محروم رہتا ہے. تو لذتوں سے محرومی اصل میں نفس کشی کا ذریعہ ہے، خواہشات نفس کو دبانے کا ذریعہ ہے. نفس کی حدت، شہوت کی طاقت کو کمزور روزہ کرتا ہے. تو آپ نے کہا کہ روزہ رکھو، اگر شادی نہیں کر سکتے تو روزہ رکھو. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. روزہ نفس یعنی بری خواہش کو ختم کرنے کا، توڑنے کا بہترین ذریعہ. یہ علاج نبوی کہ اگر کوئی نوجوان شادی کی طاقت رکھتا ہو تو جلدی شادی کر. شادی میں دیر کرنا بلا وجہ غیر معقول چیز ہے، اچھی بات نہیں ہے. اس کے بڑے برے اثرات اور نتائج انسان کے دین پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں، خود اس کی صحت پر بھی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور اگر شادی کسی وجہ سے کوئی معقول وجہ نہیں کر پا رہا ہے، کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے نوجوانوں سے خطاب فرمایا کہ روزہ، نفلی روزے کی عادت ڈالے تاکہ بری شہوتوں کے شر سے بچے. تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیے تو روزے کے بہت سے ثمرات اور فوائد ہوتے ہیں. پھر اسی طریقے سے ایک روزے دار جب روزے سے ہوتا ہے اور ماشاءاللہ وہ مالدار ہوتا ہے اور بھوک پیاس کی شدت جب محسوس کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے مال کی شکل میں جو نعمت اس کو عطا کی ہے، جس کے سبب وہ رمضان کے علاوہ دنوں میں کھاتا پیتا ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی نعمت مال پر اس کا شکریہ ادا کرے، اور ساتھ ساتھ اپنے ان بھائیوں کی بھوک اور پیاس کا احساس کرے جو غیر رمضان کے اندر بھی بھوکے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس سد رمق نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے جس سے وہ اپنا پیٹ بھر سکے. جن کے پاس شکم پروری کا سامان نہیں، جو خود بھوکے ہیں، جن کے بیوی بچے بھوکے ہیں، تو ان کی بھوک اور علم کا، ان کی تکلیف کا احساس پیدا ہو، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ روزہ فرض کیا ہے.
اور بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں. اجتماعیت کا فائدہ ہے، ایک وقت میں لوگ روزہ توڑتے ہیں، ایک وقت میں کھانے سے رکتے ہیں، اور بھی اس کے بڑے سارے فوائد ہیں. میرے بزرگوں دوستو، ایک اہم عبادت جس کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی یہ گفتگو کا آخری پوائنٹ ہوگا، وہ عبادت میں اہم عبادت ہے حج بیت اللہ. آپ جانتے ہیں کہ یہ حج ایک اسلام کا اہم بنیادی رکن ہے، اسلام کا اہم بنیادی ستون ہے، جو الحمدللہ چونکہ جسمانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے. جو حضرات حج کر کے آ چکے ہیں، انہیں حج اور عمرے کی سعادت مل چکی ہے، وہ اس بات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا اسٹرگل ہے، کیسی بھاگ دوڑ ہے، کتنی محنت شاقہ ہے، اور کتنی بھیڑ سے آج کل گزرنا پڑتا ہے، اور مال و دولت بھی چاہیے اس کے لیے، موٹی رقم لگتی ہے. تو اسی لیے اللہ کی شریعت جو آسانی پر مبنی ہے، اس میں ایک مرتبہ حج اور عمرہ انسان کے اوپر، مستطیع مسلمان کے اوپر واجب. حج جو جسمانی اور مالی عبادت ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے مالداروں کے لیے جو مستطیع ہوں، اس کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت ثمرات ہیں الحمدللہ اس کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ اگلے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ. ایک عمرہ کیا، اگلا عمرہ کریں گے، تو یہ اگلے عمرے اور پچھلے عمرے کے درمیان میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے، اب بعض علماء نے کہا کہ عمرہ اور حج بڑے گناہوں کا بھی کفارہ، تو دو عمرے کے درمیان میں ہونے والی غلطیاں مٹ جاتی ہیں. اور آپ نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی تو جزا سوائے جنت کے کچھ ہے ہی نہیں. حج مبرور یعنی خالص حج، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا گیا حج، عبادت اور فریضہ سمجھ کر ادا کیا گیا حج، مال حلال سے کیا گیا حج، سنت نبوی کے مطابق کیا گیا حج. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج میں ہر ایک عمل کے بعد کہتے تھے ایھا الناس خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ لے لو. بہت اہتمام فرمایا آپ نے. لعلی لا احج بعد عامی ھذا، ممکن ہے کہ میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں، ایک ہی حج کیا ہے اور یہی حج میرا آخری حج ہو سکتا ہے، لہذا حج کا طریقہ سیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کرنا یہ حج مبرور ہونے کے لیے شرط اولین. بہت سے لوگ جاتے ہیں بدعی طریقے پر حج کرتے ہیں، وہاں بھی کفر و شرک کے نعرے لگاتے ہیں، وہاں بھی سنت سے ہٹ کے بدعی طریقے پر حج کرتے ہیں، وقت بھی گیا، پیسہ بھی گیا، نعوذ باللہ من ذالک. حج کو خالص کرو رضا الہی کے لیے، خوشنودی رب کے لیے اور سنت نبوی کے مطابق، اور ایسی عبادت جو بر پر مشتمل ہو، ایسا حج جو نیکی پر مشتمل ہو. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. بےہودہ بکواس نہیں ہو، جھگڑے تکرار نہ ہو، معصیت اور گناہ کے کام نہ ہو، ایسا حج، یہ تمام شرائط کے اوپر جو مشتمل حج ہوگا وہ حج مبرور ہے. اس کا بدلہ، اس کی جزا، اس کا ثواب سوائے جنت کے کچھ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، سب سے افضل اعمال کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا. پھر کہا گیا کہ ثم ایون، پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. آپ سے پوچھا گیا ثم ایون، پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا الحج المبرور، خالص حج. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا، بیہودہ باتیں نہ کی، شہوانی باتیں نہ کی، فسق و فجور کا کام نہ کیا، خلاف شرع کام نہ کیا، تو وہ حج سے ایسے لوٹا گناہوں سے پاک صاف جیسے کوئی انسان اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا، گناہوں سے پاک ہوتا ہے. یہ تینوں حدیث ہیں، العمرۃ الی العمرہ اور ای الاعمال افضل، اور یہ حدیث جو آپ نے سنی من حج للہ، جس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے حج کیا. یہ تینوں حدیثیں صحیحین میں موجود ہیں اور تینوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. تو حج کتنا بڑا ثواب ہے کہ انسان گناہوں سے پاک صاف لوٹتا ہے. شرط یہ کہ اخلاص اور اتباع سنت کے مطابق ہو، حلال کمائی سے ہو، بر، نیکی اور تقوی کے اوپر حج مشتمل ہو. میرے بزرگوں دوستو، حج کے ذریعے حاجی اور عمرہ کرنے والا ایسی عبادتوں کے ذریعے اللہ سے نزدیکی اور قربت حاصل کرتا ہے جو غیر حاجی کو پوری زندگی نصیب نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر کعبہ کا طواف ہے. طواف ایک بہت اہم عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف کعبۃ اللہ کے ساتھ خاص ہے. دنیا میں کوئی مسجد نہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی پتھر نہیں، کوئی پیڑ نہیں، کوئی بقعہ نہیں، کوئی جگہ نہیں، کوئی کونا نہیں، کوئی شے ایسی نہیں
جس کا طواف، جس کا چکر لگایا جائے ثواب کی خاطر، صرف یہ عبادت کعبۃ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور یہ عبادت اور اس کا یہ شرف اور اس کا ثواب اور اس کی عظمت صرف ایک حاجی کو، ایک عمرہ کرنے والے کو ملتی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، حجر اسود کو بوسہ دینا، حجر اسود کو چھو کر بوسہ دینا، اور اگر دور سے چکر لگا رہے ہیں تو بس اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر کے اشارہ کرنا ہے، جب تک چھو نہیں چومو نہیں۔ اور رکن یمانی کو صرف چھونا ہے، اگر چھو سکتے ہو تو بوسہ نہیں دینا ہے، اور اگر نہیں چھو سکے تو اشارہ بھی نہیں کرنا۔ یہ دو کونے جو کعبہ کے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں اپنے اصل مقام پر ہیں، اور دوسرے جو دو کونے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ نہیں ہے۔ قریش نے جب کعبہ کی تعمیر کی تھی تو حلال نفقہ کم پڑنے کے سبب انہوں نے عمارت کو چھوٹی کر دی تھی۔ بہرحال ان دونوں کونوں کا چھونا یا حجر اسود کو چومنا، چھو کر بوسہ دینا، یہ عبادت ہے تقرب الی اللہ کے لیے۔ سنت نبوی کی اقتداء میں یہ عبادت کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق کا وہ قول یاد کیجئے جس کی روایت امام بخاری نے کی ہے۔ وہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ اے حجر اسود انی اعلم انک حجر، میں خوب جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں ہرگز تمہیں بوسہ نہ دیتا۔ یہ اب تبرک کے لیے نہیں چھو رہے ہیں، نبی کی اقتداء میں چھو رہے ہیں، ثواب کا کام سمجھ کے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سنت نبوی، یہ اہم عبادت ہے۔ میدان عرفات میں جمع ہونا یا منی مزدلفہ میں کنکریاں لگانا، یہ سب جو عبادات ہیں، یہ سب جو اللہ کا ذکر ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ایک حاجی کے علاوہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، ایک حاجی گھر سے چلتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ذکر و تسبیح کرتا ہوا چلے۔ جب میقات پر پہنچتا ہے، احرام کی چادر پہنتا ہے، تو احرام کی دو سفید چادروں کے اندر جب وہ ملبوس ہوتا ہے تو اس کو اپنا کفن یاد کرنا چاہیے، اپنی موت کی ساتھ یاد کرنی چاہیے۔ تو یہ جو احرام کا لباس ہے اسے موت کی یاد دلاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے، یہ توحید کا سلوگن ہے، توحید کا نعرہ ہے کہ اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، بار بار تیری پکار پہ حاضر ہوں، اس کو باعث سعادت سمجھتا ہوں کیونکہ تو ہی کائنات کا رب ہے، تو ہی ہمارا معبود حقیقی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی حج کرنے جاؤ اور اللہ کی بندگی میں غیروں کو شریک کرو، کچھ چڑھاوے دوسروں کے لیے چڑھا دو، پھر وہاں سے آنے کے بعد معاملہ کرو۔ دیکھیے مجھے بات چلتے چلتے یاد آئی، علماء نے لکھا ہے دلائل کی روشنی میں کہ حج مبرور خالص حج، مقبول حج کی پہچان یہ ہے کہ آدمی حج کر کے لوٹے تو حج سے پہلے کی جو حالت تھی اس سے ڈیفرنٹ حالت ہو، اچھی حالت ہو۔ اگر پہلے سے اچھا تھا تو اب بہت اچھا ہو جائے، اور پہلے سے برا تھا تو حج کرنے کے بعد اچھا ہو جائے۔ یہ حج مبرور کی علامت ہے، کیونکہ نیکی اپنے پیچھے نیکیوں کو لاتی ہے۔ اگر اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے دربار میں اس کا حج مقبول ہوتا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ نیکی کی راہ پہ گامزن نہیں ہوتا۔ نیکی کی راہ پر گامزن نہیں ہے، حج سے پہلے جو زندگی گزرتی تھی بے ہنگم زندگی، حج کے بعد بھی ویسے ہی زندگی گزر رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کا حج قبول نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک حاجی جب حج کرتا ہے تو اس کے سامنے یہ چیز ابھر کر سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی کائنات میں صرف اللہ اپنی کائنات میں اکیلا، کائنات کی تخلیق کرنے والا، وہی ہم بندوں کی عبادت کا تنہا مستحق ہے۔ اس عقیدے توحید کو جو ہر قدم پر کہ طواف بھی اللہ ہی کے لیے اور صرف کعبہ کا ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا بھی صرف رضا الہی، دنیا کا کوئی پتھر اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس کو ثواب کے لیے چھوئیں بھی، ثواب کے لیے چھوئیں بھی، دنیا کا کوئی پتھر نہیں، روضہ نبوی تک نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی خاک مبارک بھی ہمارے لیے ایسی مبارک نہیں ہے، خاک بھی ہمارے لیے مبارک نہیں ہے کہ ہم اس کو برکت کے لیے چھوئیں۔ برکت کے لیے تو کوئی چیز ہم چھو ہی نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے لوگ تبرک حاصل کرتے تھے، آپ کے جسم کو چھوتے، آپ کے اعضائے وضو سے گرنے والے پانی کو تبرک میں ملتے، آپ کے لعاب دہن کو ملتے، آپ کے کھنکھاڑ کو لوگ ہاتھ میں لے کر منہ پر ملتے۔ اللہ اکبر۔ حجر اسود کی تقبیل اور حجر اسود کو چھونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہے۔ یہ فضیلت اور یہ ثواب صرف ایک حاجی کو حاصل ہوتا ہے کہ اگر وہ صرف دل سے چومتا ہے اور حجر اسود کو چھوتا ہے تو اس کے سارے گناہ حجر اسود اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے۔ حدیث صحیح ہے کہ یہ حجر اسود جب آسمان سے جنت سے اتارا گیا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو کالا کر دیا۔ اب بتائیے گناہوں کا کتنا سنگین اثر پڑتا ہے، اور اس کے مقابلے میں عبادت کتنی اچھی ہے۔ آپ صدق دل سے عبادت کرنے آئے ہیں تو سارے گناہ کھنچ گئے، آپ کے دل سے نکل گئے، لیکن آپ جب گناہ کرتے ہیں تو پتھر پر سیاہ دھبا پڑتا ہے۔ انسان کے نرم و نازک قلب کے اوپر گناہوں کی سیاہی کیسی گہری ہوتی ہوگی، آپ اس کا اندازہ کیجئے، گناہوں کی سیاہی کیسی گہری ہوتی ہوگی۔ جب جماعت کے اوپر پتھر پر وہ اتنا گہرا نشان چھوڑتا ہے کہ دودھ سے زیادہ سفید پتھر اس پر سیاہ بن گیا ہے،
تو انسانوں کے گناہوں کا اثر اس کے خود کے قلب پر کیا پڑتا ہوگا۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ایک حاجی جب مکہ پہنچتا ہے، طواف سے فارغ ہوتا ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی لگاتا ہے، اس کو سعی کہتے ہیں، صفا سے شروع کرتا ہے، مروہ پہ ختم کرتا ہے۔ یہ بھی دو پہاڑی کے درمیان کی دوڑ تقرب اللہ کے لیے ہے۔ دنیا میں کوئی مقام ایک جگہ سے دوسری جگہ ایسا نہیں ہے جہاں ہم دوڑ لگائیں اور وہاں ہم کو صفا اور مروہ کے، کہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا حج اور عمرے کا رکن ہے۔ یہ اصل میں حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج اور عمرے میں ایسا کیا ہے، اس لیے وہ حج اور عمرے کا رکن ہے۔ جس نے صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کی، اس کا عمرہ نہیں ہوا، اس کا حج مکمل نہیں ہوا۔ اس لیے یہ ثواب کا کام ہے، اور اس میں دعائیں ہیں۔ وہاں بھی جو آدمی دعا پڑھتا ہے تو وہاں بھی اللہ کی تکبیر ہے، تحمید ہے، تہلیل ہے، انیت کا اعتراف ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، جب میدان عرفات میں حاجی جمع ہوتا ہے، کتنا بڑا اجتماع، دنیا کا عالمی اجتماع، پورے زمین پر کہیں ایک وقت میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا ہو۔ اب 50 لاکھ سے زیادہ کی تعداد اس وقت وہاں جمع ہوتی ہے، ایک میدان میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ آپ غور کیجیے کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی ساتھی کسی ساتھی سے بچھڑ جائے تو آج کل تو موبائل کی ایک برکت، جہاں بہت ساری نحوستیں ہیں، اس کی برکتوں سے میں ایک برکت یہ ہے کہ آدمی ٹاک کر کے اپنے ساتھی کو بلا لیتا ہے، یا کسی جگہ کی نشاندہی کر لیتا ہے کہ میں فلاں جگہ ہوں، تو آدمی وہاں آ جاتا ہے اور مل لیتا ہے۔ لیکن اگر آپ غور کیجئے کہ اگر یہ صورت نہ ہو تو آدمی اگر بچھڑ جائے تو شاید نہ ملے، الا یہ کہ بہت پریشانی کے بعد۔ اور کتنے لوگ تو پورے حج میں ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں تو نہیں ملتے۔ کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اب غور کیجئے، یہ سب ایک زمین پہ اکٹھا ہیں ہمارے سامنے۔ آج جب لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے تو ایسے وقت میں ہم سمجھتے ہیں حد نگاہ تک انسانوں کا سیلاب، ایک دریا ہے جو امٹ پڑا ہے۔ لوگ کہتا ہے اتنا بڑا مجمع میں نے نہیں دیکھا، لاکھوں کا مجمع۔ لیکن جا کر کوئی مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھے افضل ترین اس دن میں، جس میں شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، اور رب غفور کی رحمت بے کران جوش میں ہوتی ہے، اور گنہگاروں کو اور توبہ استغفار کرنے والوں کو کہ گناہوں کو دھلتی ہے۔ اور جو لوگ حاجی نہیں ہیں وہ اگر عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہ کو بخشتا ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ایک سال کے حج میں 50، 60، 70، 75 لاکھ تک لوگ جمع ہوتے ہیں۔ آپ غور کیجئے اس میدان محشر کو، حاجی جو عبرت اور نصیحت لے کر وہاں سے لوٹتا ہے۔ قیامت کا میدان محشر کا مجمع کیسا ہوگا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا آخری انسان تک تمام کی تمام انسانیت اکٹھا ہوگی۔ جن بھی ہوں گے تکلیفوں کے لیے، عذاب دینے کے لیے، جانوروں کو بھی لایا جائے گا جن جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہوگی۔ اب آپ غور کیجئے وہ کتنا بڑا مجمع ہوگا۔ اب پوری دنیا چٹیل میدان ہوگی، وہاں نہ کوئی ٹیلا ہوگا، نہ کوئی نشیب ہوگا، نہ گڑھا ہوگا۔ پوری دنیا ایک چکنی روٹی کی طریقے سے گول راؤنڈ شیپ میں ایک دم چٹیل میدان کی شکل میں ہوگی۔ آپ غور کیجئے کتنا بڑا مجمع ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو جمع کرے گا۔ دنیا کے پہلے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا آخری انسان وہاں جمع ہوگا۔ آپ تصور کیجئے اس مجمع میں، جہاں انسان کو اس کے تمام اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی کرنے والے بھی اپنی نیکیوں کو وہاں دیکھیں گے، اور ذرہ برابر گناہ کرنے والے بھی اپنے گناہوں کو دیکھیں گے۔ تو یہ حج کی برکت ہے کہ اتنا عظیم مجمع دیکھنے کے بعد آدمی میدان محشر کے اجتماع کو یاد کرتا ہے کہ جو اللہ 50 لاکھ، 60 لاکھ، 70 لاکھ لوگوں کو ایک جگہ ایک وقت میں جمع کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ پھر اگر اس کا وجود مریا میٹ مٹی میں ہو بھی گیا، آگ کی نظر ہو گیا، راکھ میں اڑا دیا گیا، تو بھی اللہ رب العالمین اس کی پھر نشت ثانیہ کرے گا، دوبارہ اس کو اٹھائے گا اور میدان محشر میں جمع کرے گا اور اس سے حساب و کتاب لے گا۔ قبر کی اور محشر کی تکلیفوں سے اور شدتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اپنی خالص توحید پر، اپنے نبی کی پاکیزہ سنت پر عمل کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک عالمی اجتماع کے اندر بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ ہر طرح کے امتیاز کو ہٹا کر ایک مقام پر ہیں۔ کیا کالا، کیا گورا، کیا بڑا، کیا چھوٹا، کیا رئیس، کیا مرعوس، کیا حاکم، کیا محکوم، کیا مالدار، کیا مسکین غریب جو کسی کے نفقے پر گیا حج کرنے کے لیے، سارے کے سارے انسان ایک میدان میں ایک وقت میں اکٹھا ہیں۔ نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام کا اتحاد، اسلام کی یگانگت، اسلام کا مساوات کا کتنا زبردست پیغام ہے کہ اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں نماز ہو یا حج ہو یا کوئی بھی اسلامی فریضہ ہو، اس کی ادائیگی میں بڑے اور چھوٹے کے درمیان کوئی تمیز نہیں ہے۔ یہ عالمی اجتماع مسلمانوں کو اجتماعیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سبق دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس طریقہ سے بڑے دینی و دنیاوی فوائد ہیں۔
اللہ رب العالمین نے کہا لیشہدوا منافع لہم، لوگ حج اور عمرہ کریں اور اپنی منفیتوں کی جگہ پر حاضر ہوں. دینی اور دنیاوی منفیتیں ہیں. حج و عمرہ کے درمیان آدمی چاہے تو حلال تجارت بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات الی آخر الآیہ. کوئی حرج نہیں ہے کہ حج کے ایام میں تجارت کرو اور حلال ذریعے سے اپنی روزی کماؤ. تو دنیا اور دین کے بہت سارے فوائد ہیں. ایک حاجی ایک وقت کی نماز اگر کعبۃ اللہ میں ادا کرتا ہے تو دنیا کی دوسری مساجد میں نماز ادا کرنے سے مدینہ کے علاوہ 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، کعبہ کی نماز کا. اور اگر مسجد نبوی میں نماز ادا کرتا ہے تو 1,000 نماز کا ثواب ہے. گویا کعبہ کی نماز مسجد نبوی کی 1,000 نماز سے بہتر، اور مسجد نبوی کی نماز دنیا کی نمازوں سے 1,000 نماز افضل، کعبہ کی نماز 1,00,000 نماز افضل. اتنا ثواب جو دنیا کے مسلمانوں کو مکہ اور مدینہ پہنچ کر مکے میں 1,00,000 کا اور مدینہ میں 1,000 کا ثواب ملتا ہے، یہ فضیلت دوسری جگہ کہاں ملنے والی ہے؟ میرے بھائیو، خلاصہ یہ کہ عبادتوں میں ہمارے دین اور دنیا کے بڑے فوائد ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہماری عبادتوں کو اپنی رضا کے لیے خالص کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی بندگیوں کو اللہ قبول فرمائے، ایمان پر ہمارا جینا اور مرنا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے ہمارے آج کے مہمان مقرر جناب شیخ محمد اشفاق سلفی حفظہ اللہ، جو ہمیں عبادات، فوائد و ثمرات اس موضوع پر اپنا گراں قدر خطاب سنا رہے تھے اور ہم اپنے دلوں کو اس سے محظوظ کر رہے تھے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے آقا اور رہبر ہیں، وہ رات میں نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے، اور آپ کا یہ معمول تھا، آپ کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتے تھے، سوجن آ جایا کرتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیر تک قیام کرتے تھے. آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ کو اتنا زیادہ دیر تک قیام کرنے اور اپنے آپ کو تھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے جواب دیا تھا، افلم اکن عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ حالت تھی نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ عبادات میں کس قدر اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے. ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو کچھ شیخ محمد اشفاق سلفی حفظہ اللہ کی زبان سے سنا ہے، عبادات، فوائد و ثمرات اور دلائل کی روشنی میں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے مہمان مقرر جناب محمد اشفاق سلفی حفظہ اللہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، تاکہ آپ آئندہ کے ہمارے اجلاس میں بھی شرکت کرتے رہیں اور اسی طرح حاضرین اور ناظرین کو استفادہ کا موقع دیتے رہیں. اسی پر ہم اس اجلاس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.